السلام علیکم، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم ڈیلی ٹائمز کی اوپینین اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں جس کا ٹائٹل ہے امریکاز پینکڈ اسٹیٹ آف فارن افیئرز۔ پینک مطلب ہوتا ہے سکیئرڈ اسٹیٹ آف فارن افیئرز، یعنی کہ جو فارن پالیسی ہے امریکہ کی اس میں ہمیں ڈر نظر آتا ہے، اور وہ ڈر کس کا ہے؟ چائنا کا ہے، کیونکہ وہ ایک ایمرجنگ سپر پاور بنتا جا رہا ہے۔ اگر امریکہ اسی طرح کی فارن پالیسی کے ساتھ پرسیو کرتا ہے، تھریٹننگ کی پالیسی کے ساتھ پرسیو کرتا ہے، تو ایک کولڈ وار دوبارہ سے انیشیٹ ہو سکتی ہے، سٹارٹ ہو سکتی ہے۔ اور یہ کولڈ وار اب ایک آخری آپشن ہوگا ایسی دنیا کے لیے جو کہ پہلے ہی وائرس کے ساتھ فائٹ کر رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ کلائمیٹ چینج ہے، سول وارز بھی چل رہی ہیں سیریا میں، افغانستان میں اور بہت ساری جگہوں پہ۔ اس کے علاوہ جو پاورٹی ہے وہ بھی انکریز ہو رہی ہے، اور اسی طرح سے جو معیشی عدم استحکام ہے اس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کولڈ وار اگین سٹارٹ ہوتی ہے تو اس کا دنیا کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یونی پولیرٹی کیا ہوتا ہے۔ یونی پولیرٹی ہوتا ہے ڈسٹریبیوشن آف پاور، اس طرح سے پاور کی تقسیم جس میں ایک اسٹیٹ ایکسرسائز کرتی ہے زیادہ تر جو ثقافتی، معیشی اور ملٹری اثر و رسوخ ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ جب کولڈ وار اینڈ ہوئی ہے تو اس کے بعد سے امریکہ یہ والی یونی پولیرٹی فل پاور انجوائے کر رہا تھا سپر پاور کے طور پہ، اور یہ انفلوئنس کر رہا تھا جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز تھیں ان کو۔ نئے آنے والے ویورز کو بتاتے چلیں کہ یلو کلر میں ہمارے پاس ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگ ہوں گے، گرین کلر میں ہم امپورٹنٹ فگر اینڈ فیکٹس کو ہائی لائٹ کریں گے، ایکوا کلر میں ڈسکورس مارکرز کو، اور جو ہمارے پاس ریڈ کلر ہوگا اس میں ساتھ ساتھ پنکچویشن مارکس کو ایکسپلین کرتا جاؤں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ جو ایڈیٹوریلز ہیں، ہمارے اوپینینز ہیں، ان کو خان ورچوئل اکیڈمی کی ایپ انسٹال کر کے پلے اسٹور سے وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، وہاں پہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈسکرپشن میں بھی لنک موجود ہے، وہاں سے بھی آپ یہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ایپ۔ آفٹر دی اینڈ آف کولڈ وار کے اختتام کے بعد دا ورلڈ آرڈر ٹرن انٹو یونیپولیرٹی، جو دنیا کا آرڈر تھا وہ یونیپولیرٹی میں کنورٹ ہو گیا۔ تو اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ جو ورلڈ آرڈر ہے وہ چینج ہو رہا ہے بائی امریکہ بیکمنگ دا سول آنریبل کینڈیڈیٹ، اور امریکہ ایک واحد معزز کینڈیڈیٹ بن گیا ٹو ڈومینیٹ دی ورلڈ پولیٹکس، دنیا کی جو سیاست تھی اس پہ غالب آنے کے لیے، اینڈ اے ڈیسیژن میکر فار دی تھرڈ ورلڈ کنٹریز، اور جو ڈیولپنگ کنٹریز تھیں، تھرڈ ورلڈ کنٹریز تھیں، ان کے لیے یہ ایک ڈیسیژن میکر بھی بن گیا۔ اے کنٹری دیٹ اونز ایوری شو فرام ہارڈ پاور شو ٹو آف ٹریڈ اینڈ کامرس، یہ ایک ایسا ملک تھا جو پوزیس کرتا تھا ہر قسم کا شو، ہارڈ پاور جس میں تجارت کا شو تھا یا کامرس تھی، سے لے کے جو سافٹ پاور کا شو تھا کوک اینڈ ٹویٹر کا، تو یہ ان تمام چیزوں پہ ڈومینیٹ کرتا تھا امریکہ۔ انٹل اٹ ریئلائزڈ، اور جب تک اس کو یہ احساس نہیں ہو گیا دیٹ دیر از سم ون ایلس، کہ کوئی دوسرا ہے، ہو از کریپنگ، جو کہ کرال کر رہا ہے، موو گرو کر رہا ہے ایستگا سے، بٹ اسٹیڈلی لیکن کانسٹنٹ طور پہ، انٹو دی ورلڈ اسٹیج، دنیا کے اسٹیج پہ، وچ واز سالولی ڈومینیٹڈ بائی امریکہ، جس پہ پہلے امریکہ اکیلے حکمرانی کر رہا تھا۔ Thus the US administration has formulated confronting pose، تو پھر کیا ہوا؟ جو یو ایس کی ایڈمنسٹریشن تھی انہوں نے ایک کنفرنٹیشن کا، کنفلکٹنگ ویرنگ پوز اپنایا، ٹو لک ان ٹو دا گلیئرنگ ریڈ آئیز، جو گلیئرنگ بلیزنگ ریڈ آئیز تھیں یلو نیشن کی، ترقی کرتی ہوئی نیشن کی، ان کی آنکھوں میں دیکھنے کے لیے۔ یو ایس از ان اے سچویشن ویئر اٹ از ڈیلنگ ود مینی انٹرنل کنسرن، یو ایس اب ایک ایسی صورتحال میں ہے جہاں پہ یہ بہت سارے اندرونی معاملات کو ڈیل کر رہا ہے، اور وہ معاملات کیا ہیں؟ ان کو اپنا سولجرز کو پل آؤٹ کرنا ہے افغانستان سے، اور اس نے ابھی تک ہائر نہیں کیے جو اپنے ممبر تھے ایمبیسی کے ان کو۔ اس کے ساتھ ساتھ جو فلو ہے لیٹن امریکن امیگرینٹس کا نارتھ ٹرائنگل سے وہ بھی بڑھ رہا ہے۔ اے سچویشن وچ از گریو ٹو این ایکسٹینٹ، جو اس حد تک یہ صورتحال سیریس ہے، دیٹ وائس پریزیڈنٹ ہیڈ ٹو گو میکسیکو، کہ وائس پریزیڈنٹ کو میکسیکو جانا پڑا، اینڈ وارن دیم، اور ان کو متنبہ کرنا پڑا۔ بسائڈ آل سچ انٹرنل ایشوز، اس طرح کے جو اندرونی معاملات تھے ان کے علاوہ، مور اٹینشن نیڈیڈ ایشوز آر کنسرننگ یو ایس، اس کے علاوہ جو بہت زیادہ توجہ کے جو ایشوز ہیں، مسائل ہیں، وہ بھی تشویش ہے اس کی وجہ سے بھی یو ایس کو۔ اٹ از بیسیکلی wants the world to know that China is out there to override us، یہ بیسیکلی یہ چاہتا ہے کہ دنیا یہ جان لے کہ چائنا ان کو اوور رائڈ کرنا چاہتا ہے، ان کو ڈومینیٹ کرنا چاہتا ہے۔ اٹ از تھریٹننگ مائی یورو سینٹرک وائٹ سپریمیسی، اور یہ امریکہ کی جو یورو سینٹرک جو فوکس کر رہی ہے یورپین کلچر پہ، وائٹ سپریمیسی پہ، اس کے لیے خطرہ ہے۔ اور اس کے علاوہ جو تجارت ہے، ٹیکنالوجی اور انفراسٹرکچر ہے، اس کے لیے بھی چائنا خطرہ ہے۔
اٹس موونگ فاسٹ ود اٹس ٹیکنالوجیکل انٹیلیجنس، اور یہ اپنی ٹیکنالوجی کی ذہانت کے ساتھ بہت تیزی سے آگے کی جانب موو کر رہا ہے، اینڈ اسپریڈنگ دا نیٹ ورک آف انفلوئنس، اور اپنے جو اثر و رسوخ کا دائرہ کار ہے اس کو مزید وسیع کر رہا ہے۔ فاسٹ فارورڈ ٹو ریسنٹ انٹرنیشنل ایونٹس، جو حال ہی میں عالمی ایونٹس ہوئے ہیں، انسیڈنٹس ہوئے ہیں، اس میں اگر ہم دیکھیں جو ویسٹرن ورلڈ ہے انہوں نے بیک ٹو بیک اسٹیٹمنٹس ایشو کی ہیں G7 اور نیٹو کے سمٹس میں۔ دا یو ایس ہیز کالڈ فار انویسٹیگیشن اباؤٹ دی کووڈ اوریجن، یو ایس نے تفتیش کا بھی مطالبہ کیا ہے کووڈ اوریجن کے بارے میں کہ کہاں سے کووڈ سامنے آیا، along with the human rights violation in تائیوان، اس کے علاوہ جو انسانی حقوق کی پامال کیا جاتا ہے تائیوان میں، شنجیانگ میں اور ہانگ کانگ میں، اس پہ بھی جو ہے کویسچن ریز کیے گئے ہیں۔ ان نیٹو سمٹ اٹ ہیز اسٹیٹڈ دیٹ، نیٹو کے سمٹ میں یہ اسٹیٹ کیا گیا کہ چائنا سسٹیمک چیلنج ہے رول بیسڈ کے لیے، جو کہ عالمی انٹرنیشنل آرڈر ہے اس کے لیے۔ آن جون 12 امریکہ سیڈ، جون 12 کو امریکہ کا کہنا تھا دیٹ امریکہ اینڈ ممبرز آف G7 وڈ ڈیزائن اے سکیم، کہ امریکہ اور G7 کے جو ممبر ہیں وہ ایک ایسی سکیم ڈیزائن کریں گے جو کہ غریب ممالک کی مدد کرے گی، اور اس کو کہا گیا ہے B3W، یعنی کہ بلڈ بیک بیٹر ورلڈ ٹو کاؤنٹر چائناز BRI پروجیکٹ، اور یہ چائنا کا جو بیلٹ روڈ انیشیٹو ہے اس کو کاؤنٹر کرے گی۔ تو اس BRI کے متعلق ہم بہت ہی زیادہ ڈیٹیل سے اسٹڈی کر چکے ہیں۔ آل سچ اسٹیپس آر اناؤنس ٹو کاؤنٹر چائنا، یہ تمام اسٹیپس کو اناؤنس کیا گیا ہے چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، بیکاز پروفٹ از مور ٹیمپٹنگ، کیونکہ جو منافع ہے وہ بہت زیادہ اٹریکٹیو ہے، لیورنگ ہے، ٹیمپٹنگ ہے ہیومینٹیرین کرائسس کے سامنے، جو انسانی بحران ہے اس کے سامنے۔ چائنا ہیز بیکم اے ہیڈ ایک فار امریکہ، اے ہینگنگ سوارڈ آن اٹس ہیڈ، چائنا امریکہ کے لیے ایک سردرد بن چکا ہے اور ایک ایسی تلوار ہے جو ان کے سروں پہ لٹک رہی ہے۔ دس گرینڈ پلان سیمز اٹریکٹیو آن پیپر، یہ جو B3W کا بلڈ بیک بیٹر ورلڈ کا پلان ہے یہ پیپر پہ بہت زیادہ اٹریکٹیو پرکشش نظر آتا ہے، بٹ آن پریکٹیکل گراؤنڈز، لیکن اگر ہم پریکٹیکل گراؤنڈز پہ دیکھیں اٹ سیمز لائک اے وائلڈ گوس چیز، یہ ایک وائلڈ گوس چیز نظر آتا ہے۔ وائلڈ گوس چیز ہمارے پاس ایڈیم ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں اے فولش اینڈ ہوپ لیس سرچ فار این پرسیوٹ آف سم تھنگ ان اٹینیبل، ایک ایسی چیز کے لیے کوشش کرنا جو آپ حاصل نہیں کر سکتے، ایز اٹ ول ریکوائر میسیو فنڈنگ، کیوں اس کے لیے بہت زیادہ فنڈنگ کی ضرورت ہوگی۔ وائل مسٹر بڈن ہیز آلریڈی اسٹارٹیڈ دا ہیوی فنڈیڈ پروجیکٹس ایٹ ہوم، اور جو مسٹر بڈن ہیں وہ پہلے ہی اپنے گھر میں یعنی کہ امریکہ میں بہت زیادہ ہیوی فنڈڈ پروجیکٹ سٹارٹ کر چکے ہیں، جس میں امریکن سیفٹی کا پروجیکٹ شامل ہے جس کی نیٹ ورتھ ہے $1.8 ٹریلین۔ اینڈ ایز فار ایز دی انوالومنٹ آف G7 از کنسرن، اور جب تک G7 کی انوالومنٹ کی بات ہے، ہاؤ کین کووڈ ہٹ G7 اکانمیز کین پاسبلی فنڈ، جو کووڈ-19 سے ہٹ ہوئی ہیں G7 کی معیشتیں وہ کس طرح سے فنڈ کر سکتی ہیں پروجیکٹس کو وچ کین پوٹینشلی افینڈ چائنا، جو چائنا کو غصہ دلا دیں گے۔ The trade ties of China and European Union and other G7 countries are very strong. تجارت کے جو تعلقات ہیں چائنا کے، یورپی یونین کے اور دوسرے G7 کے ممالک کے وہ بہت زیادہ مضبوط ہیں، بٹ فریجائل enough to be threatened by risk of taking sides، لیکن وہ اتنے زیادہ ویک اور ڈیلیکیٹ بھی ہیں کہ اگر وہ کوئی سائڈ لیتے ہیں یعنی امریکہ کی سائڈ لیتے ہیں تو ان کے تعلقات کے ٹوٹنے کا خطرہ ہوگا۔ ایز جرمنیز ٹاپ ایکسپورٹ مارکیٹ کیٹرز چائنا، جرمنی کی جو ٹاپ ایکسپورٹ مارکیٹ ہے وہ چائنا ہے۔ دا انٹرسٹ آف یورپی یونین اینڈ US آر ناٹ دی سیم، جو مفادات ہیں یورپی یونین کے اور امریکہ کے وہ ایک جیسے نہیں ہیں، ایز پٹ ونس بائی یورپی یونین ہائی افیشل، جیسا کہ ایک مرتبہ یورپی یونین کے ہائی افیشل کی جانب سے بتایا گیا۔ ایز ون از گروئنگ اٹس ایکسپورٹس بائی ٹریڈنگ ود دا سیکنڈ لارجسٹ اکانمی آف دی ورلڈ، جبکہ وہ جو دنیا کی دوسری بڑی معیشت ہیں اس کے ساتھ اپنی جو برآمدات ہیں اس کو بڑھا رہے ہیں۔ اینڈ ادر ٹیکنگ پریکاشنری میئرز اگینسٹ دی پاسبلٹی، اور جو دوسرا ملک ہے یعنی کہ امریکہ وہ احتیاطی اقدامات لے رہا ہے ان امکانات کے خلاف کہ جو سیکنڈ لارجسٹ اکانمی ہے، دوسری بڑی اکانمی ہے، وہ کہیں پہلی بڑی اکانمی نہ بن جائے۔ دا گروئنگ ہاسٹیلٹی آف US اینڈ اٹس پینکڈ فارن پالیسی، یہ جو رائیولری انکریز ہو رہی ہے، دشمنی انکریز ہو رہی ہے امریکہ کی اور ان کی جو اسکیئرڈ فارن پالیسی ہے، یہ ہمیں بتاتی ہے کہ US از آلموسٹ بیفلڈ، کہ US تقریباً پزلڈ ہے۔ اینڈ ایز دا US ایڈمنسٹریشن سیڈ، اور جیسا کہ US کی ایڈمنسٹریشن نے کہا ہے دیٹ اٹ ول یوز آل ٹولز، کے تمام انسٹرومنٹس کو استعمال کرے گا ٹو پش بیک چائناز انفیئر ٹریڈ پریکٹسز، چائنا کی جو انفیئر ٹریڈ پریکٹسز ہیں ان کو پش بیک کرنے کے لیے۔ دا تھنک ٹینک اراؤنڈ دی ورلڈ اینڈ تھیورسٹ آف دی انٹرنیشنل ریلیشن، جو تھنک ٹینک ہیں تمام دنیا میں اور جو تھیورسٹ ہیں عالمی تعلقات کے، آر آف دی اوپینین، ان کی یہ رائے ہے دیٹ دیر از لومنگ پاسبلٹی آف نیکسٹ کولڈ وار، کے جو ایک نئی جو کولڈ وار ہے اس کے مرج ہونے کی امکانات ہیں۔
اینڈ ایون دا چائنیز آفیشلز آر آلسو کالنگ آؤٹ, اور چائنا کے جو آفیشیل ہیں وہ بھی یو ایس کو کال آؤٹ کر رہے ہیں کہ ان کو ایک نئی کولڈ وار مینٹلٹی میں نہیں پڑنا چاہیے اور اس سے باہر آنا چاہیے. اینڈ کولڈ وار شوڈ بی دا لاسٹ آپشن, اور کولڈ وار ایک آخری آپشن ہوگی ایک ایسی دنیا کے لیے جو پہلے ہی کرونا وائرس سے, کلائمیٹ چینجز سے, سول وار سے, پورٹی سے اور معیشی عدم استحکام سے لڑ رہی ہے. یہ جی ہمارے ساتھ بریف انالیسس تھا آج کی اوپینین کا, ڈیلی ٹائمز کا. میری کوشش ہوتی ہے کہ ڈان ایڈیٹوریلز کے علاوہ جو دوسرے انٹرنیشنل میگزینز ہیں, نیوز پیپرز ہیں, واشنگٹن پوسٹ ہو گیا, گارڈین ہو گیا یا ڈپلومیٹ ہو گیا, تو ان سے بھی آئندہ میں اوپینین لے کے ان کو بھی ڈسکس کرتا جاؤں. اگر آپ سجیسٹ کرتے ہیں تو ہم ان انٹرنیشنل ٹاپکس پہ بھی ڈسکشن کرتے رہیں گے. ادروائز اگر آپ یہ ریکمینڈ نہیں کرتے تو ہم صرف ڈان تک ہی محدود رہیں گے, اور جو ڈان کی اوپینین اور ایڈیٹوریلز ہیں صرف انہیں کو ڈسکس کریں گے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.